هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، میں بھیجا گیا ہوں بنی آدم کی اولاد میں بہتر سے بہتر خاندان اور قبیلے میں بھیجا گیا ہوں، حتیٰ کہ آخری قبیلہ میرا بنی ہاشم کا اس میں ہو گیا۔ اگلے حدیث نمبر 72 اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یسطل شعرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتے تھے، اور جو مشرک ہیں وہ بالوں میں چیر نکالتے، مانگ نکالتے۔ یہود و نصارہ جو تھے اہل کتاب، وہ بالوں میں درمیان میں وہ مانگ نہیں نکالتے تھے، کھلے چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ بھی کھلے چھوڑتے تھے، کیونکہ اہل کتاب زیادہ قریب ہے بنسبت مشرکوں۔ مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ بالوں کے 2 حصے کرنا، آدھے ادھر آدھے ادھر، کے درمیان سے مانگ نکالنا۔ رسول اللہ پہلے اہل کتاب کی مناسبت سے بالوں کو سدل کرتے، کھلا چھوڑتے، مانگ نہیں نکالتے تھے، چیر نہیں نکالتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب، نبی پاک اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، جس چیز میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا۔ ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانگ نکالنا شروع فرما دیا، آدھے بال دائیں طرف، آدھے بائیں طرف، سر کے بال درمیان سے نبی پاک کا جو جلد مبارک نظر آتی تھی روشن ہوتی تھی، سخت کالے سیاہ بال اور سخت سفید مانگ، بڑا ایک حسن کا اعلیٰ معیار۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا، بالوں کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دی، نبی پاک کے بالوں کو، وہ رات کی طرح کالے ہیں، کہا کہ لیلۃ القدر، اور درمیان میں جو مانگ ہے وہ مطلع الفجر، صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث نمبر 73 اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا نہیں تھے، ایسے ہی گندی گندی باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ وکانا یقول، اور نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رویہ اچھا ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 74 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے فرمایا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، نبی پاک کو جب بھی 2 کاموں میں اختیار دیا گیا، یعنی 2 کام اللہ نے بتایا معبود تیری مرضی ہے، ان میں سے جو ایک مرضی ہے اپنا لے۔ اب نبی پاک ان 2 میں سے جو سب سے آسان ہوتا اس
کو اپناتے معلوم یکن اسمن جب تک کہ وہ آسان کام گناہ نہ ہوتا دونوں کام اچھے ہوتے تو ان میں سے آسان ہوتا اس کو اور گناہوں سے تو نبی پاک بہت دور رہنے والے تھے ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نبی پاک نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں لیا ہاں الا ان تنہک حرمت اللہ جب اللہ کے کسی حکم کی حرمت کو پامال کیا جائے رب کے حکم کی نافرمانی کی جائے اس پر پھر نبی پاک انتقام لیتے تھے اپنی ذات کے حوالے سے انتقام نہیں لیتے تھے آپ کو کوئی گالیاں نکالے کانٹے بچھائے یہ کر وہ کر اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے لیکن جب اللہ کے احکام میں کوئی گڑبڑ کرے پھر اس وقت گرفت فرماتے تھے اللہ اکبر حدیث نمبر 75 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا ریشم نہیں چھوا مس نہیں کیا کسی ایسے ریشم کو جو نبی پاک کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو ایسا کوئی ریشم بھی میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسی کوئی خوشبو سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ اچھی ہو ایسی کوئی خوشبو میں نے نہیں دیکھی آپ کی ہتھیلی سے نرم کوئی ریشم نہیں دیکھا اور آپ کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر کے کوئی خوشبو نہیں دیکھی حدیث نمبر 76 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کماری عورتوں سے بھی بڑھ کر شرم و حیا کرنے والے تھے حدیث نمبر 77 اللہ وہ یہ ہے کہ اذا کرہ شیئا عرف فی وجہہ نبی پاک کو اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی نا کسی چیز پر خوش نہ ہوتے تو چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے صحابہ کرام حضور کے چہرے سے پہچان لیتے اللہ حدیث نمبر 75 اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما آمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا ہوتا نہیں کچا ہے جی یہ پکا ہے جی یہ ہو گیا وہ نہیں طبیعت ہوتی تو کھا لیتے دل نہ مانتا تو نہ کھاتے لیکن نقص اور عیب کھانے کی چیزوں میں نہیں نکالتے حدیث نمبر 79 اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ اسدی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے نماز میں فرج بین یدیہ تو نبی پاک خوب بازوؤں کو پھیلا کے سجدہ کرتے حتیٰ کہ نبی پاک کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنا شروع ہوتی اس طرح اللہ لیکن
یہ مردوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے نہیں، مستورات کے لیے ہے کہ سمٹ سکڑ کے سجدہ کریں تاکہ ان کا سطر اور پردہ برقرار رہے۔ حدیث نمبر 80، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا میں اتنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جتنا نماز استسقاء میں اٹھاتے۔ نماز استسقاء میں اتنے ہاتھ اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ نماز استسقاء وہ ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا یوں کر لیتے، لیکن نماز استسقاء کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تاکہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حدیث نمبر 81، اس کے راوی ہیں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں دفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا جبکہ آپ وادی ابطح میں موجود تھے اور ایک خیمے کے اندر موجود تھے۔ کھانا بالحاجرہ، وقت تھا یہ دوپہر کا، حاجرہ دوپہر کے وقت ہو گیا تھا۔ خرج بلال، حضرت بلال نکلے خیمے سے باہر، فنادی بالصلاۃ، تو لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، ثم دخل، پھر خیمے میں داخل ہوئے۔ یہ نماز کے لیے بلایا کا مطلب اذان دی۔ حضرت بلال خیمے سے باہر نکلے، اذان دی، پھر خیمے میں داخل ہوئے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے جو بچا ہوا پانی تھا نا، اس کو لے کر باہر نکلے، یعنی اذان دے کے پھر اندر گئے۔ رسول اللہ نے وضو فرمایا تو وہ جو پانی وضو سے بچ گیا یا مستعمل پانی استعمال ہوا، حضرت بلال اس کو برتن میں لیے ہوئے باہر نکلے تو لوگ یوں اس پانی کی طرف لگ کے اس کو لینے کے لیے یوں لگتا تھا کہ آپس میں لڑائی کر دیں گے اس پانی کو حاصل کرنے کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے کأنی انظر الی وبیس ساقیہ، اب یوں نکلے رسول اللہ خیمے سے باہر کہ آپ کی جو پنڈلیاں مبارک ہیں نا تھوڑی آخر سے ان پر تہمد نہیں تھا، تو ہمیں آپ کے پاؤں اور ٹخنے اور کچھ پنڈلیوں کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ پھر آ کے وہ نیزہ گاڑا آگے، تاکہ نمازی اگر کہیں باہر میدان میں نماز پڑھے تو آگے کوئی شے رکھنی چاہیے تاکہ اگر وہ آگے سے گزرے تو اس کے پیچھے سے گزر جائے۔ اگر کمرے میں مسجد میں پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، لیکن ایسی جگہ جہاں سے آگے گزرنے کا خدشہ ہو پھر آگے کوئی شے رکھ لینی چاہیے، کوئی نہ کوئی شے ایسی ہو۔ آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں، اگر خدشہ ہے کہ آگے سے گزریں گے کوئی آگے پیڑھی یا کوئی شے ایسی کہ ایک ہاتھ یوں لمبی ہو وہ رکھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں پڑھائی ظہر کی اور 2 رکعتیں پڑھائی عصر کی، حتیٰ کہ آپ کے آگے چونکہ نیزہ گاڑا ہوا تھا اس کے پیچھے سے جانور بھی گزر رہے تھے اور مستورات بھی گزر رہی تھی، کیونکہ آگے سترا آ گیا، اس کے پیچھے سے گزرنے کی اجازت ہے۔ 2 رکعتیں کیوں پڑھائیں؟ کیونکہ مسافر تھے، مسافر پر ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آگے حدیث نمبر 82، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے، حدیث ارشاد فرماتے، گفتگو فرماتے تو بڑے ٹھہر ٹھہر کے، اگر کوئی نبی پاک کے لفظوں کو گننے چاہتا تو گن سکتا، یعنی جذبات میں آ کے جلدی جلدی جس طرح خطیب حضرات کرتے ہیں، بڑے آرام سے سکون سے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے کہ اگر آپ کے لفظوں کو کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا۔
اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث بھی اسی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الا یعجبک ابو فلان، کیا تمہیں فلاں پر تعجب نہیں ہوتا؟ وہ آیا اور میرے دروازے کے باہر آ کے بیٹھا اور نبی پاک کی حدیثیں سنانے لگا، مجھے سنا کے کہنے لگا اور یوں تیزی سے جلدی سے پڑھنے لگا، تو میں نے تو اس کو کہا رسول اللہ ایسے باتیں نہیں کیا کرتے تھے جیسے تو تیزی سے کر رہا ہے۔ چلو جی، تو بیٹا یہ نبی پاک کے حسن و جمال کا حلیہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا حسن، ہر چیز حسین، چہرہ، بال، زلفیں، کان، حضور کی باتیں، حضور کے ہاتھ مبارک، حضور کی ہتھیلی اور پسینہ، وہ بھی سب چیزیں حسین اور خوبصورت۔ آگے ہے نبی پاک کی نیند عام لوگوں کی نیند کی طرح نہیں۔ عام لوگ سوتے ہیں نا تو صرف آنکھیں بند نہیں ہوتی، دل و دماغ بھی سو جاتا ہے، مگر نبی جب سوتے ہیں تو دل جاگ رہا ہوتا ہے، صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں اندر سے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تنام باب کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلہ میں پہلی حدیث، یہ باب نمبر 26 ہے اور حدیث نمبر 83، پہلی حدیث اس باب کی۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو سلمہ، وہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا، فرض نماز تو ہے ہی نا الگ، تہجد کی نماز رمضان میں بھائی صاحب جیسی رمضان کے بغیر پڑھتے ویسے ہی رمضان میں بھی تہجد کی نماز 11 رکعتیں، وہ 11 کیسے ہوتی؟ 8 رکعتیں تہجد اور 3 رکعتیں وتر۔ نبی پاک وتر رات کو نہیں پڑھتے تھے، عشاء کو۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ جس کو رات سحری کو اٹھنے کی عادت ہے، اٹھتا ہے تہجد وغیرہ نماز پڑھتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وتر بھی وہ اس وقت تہجد کے ساتھ پڑھے۔ لیکن اگر اس کو خدشہ ہے نہیں جاگ سکوں گا، عادت نہیں ہے، پھر رات کو پڑھ کے سوئے، پتہ نہیں اٹھے نہ اٹھے تو قضا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ کی عادت کریمہ یہ تھی، اور اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں بند ہوتی تھیں، آنکھیں سوتی تھیں، ولا ینام قلبہ، دل نہیں سوتا۔ حدیث نمبر 84، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے معراج والی حدیث سنا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آغاز ہوا مسجد کعبہ سے، جس کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کے ارد گرد مسجد ہے نا، کعبہ سین میں ہے، اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے مکہ مکرمہ میں، اس کا نام مسجد حرام۔ جاءہ ثلاثۃ نفر، 3 افراد آئے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول نہیں ہونا شروع ہوا تھا، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، 40 سال عمر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ نبی پاک مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے تو 3 شخص آئے، یہ خواب میں دیکھا نبی پاک۔ ایک نے کہا بھائی ان میں سے وہ کون ہے، وہ نبی جو ہے وہ کون ہے ان میں؟ ایک نے کہا جو درمیان میں لیٹا ہوا ہے نا وہ، یہ سب سے بہتر ہے۔ دوسرے نے کہا چلو پھر
جو سب سے بہتر ہے نا اس کو لے لو. وَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً. یہ بات جو دیکھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ یوں خواب میں دیکھی جیسے جاگ رہے، کیونکہ آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، سارے نبیوں کی یہی شان ہے. تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، سب نبیوں کی شان یہی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے. فَتَوَلَّاهُ جِبْرَائِيلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، تو جبرائیل آیا اور نبی پاک کو لے کر کے آسمان کی طرف لے گیا. اچھا یہ یاد رکھیں بچے، نبی پاک کو معراج ایک نہیں ہوئی، بہت ساری معراجیں ہیں. ان میں سے ایک یہ، وہ جو مشہور معراج ہے نا، وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے. یہ تقریباً 2 درجن کے قریب معراجیں ہوئی، ان میں سے ایک یہ خواب میں ہوئی. وہ جو ہے وہ جاگتے ہوئے ہوئی، جو مشہور ہے، جس میں نمازیں بھی 5 فرض ہیں. چلو یہ آگے باب علامات النبوت. علامات النبوت سے مراد معجزات ہیں. اب آگے نبی پاک کے معجزے بیان ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے، باقی نبیوں کو گنے ہوئے 2 4 5 10 معجزے ملے. ہمارے آقا کے معجزوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اگلا باب معجزات